اگر آپ کے ضلع کٹھیار میں کوئی وقف کی پراپرٹی ہے تو آپ کے ضلع کٹھیار میں جو وقف کی کمیٹی ہوگی تو اس زمین کا دیکھ بھال کرنے والا تو وہ جو وقف کی کمیٹی کا ہیڈ ہے، متولی ہے، جو ممبران ہیں وہ ہوں گے، اور وہ ٹوٹل ممبران مسلمان ہوں گے۔ یہ ابھی تک تھا، لیکن جب یہ قانون آئے گا تو آپ کے کٹھیار میں وہ جو وقف کے ٹیم کا جو سب سے بڑا سردار ہوگا وہ ڈی ایم ہوگا، اور 2 غیر مسلم ہوں گے اس کے ممبر۔ یعنی سنستھا ہماری، زمین ہماری، دیکھ بھال کرنے والے آپ کون ہوں گے جی؟ ڈی ایم کیوں ہوگا؟ اور 2 غیر مسلم ممبر کیوں ہوں گے؟ یہ بات سمجھ کے خلاف ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں۔ جب زمین ہماری ہے، آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہے، وہ جس نے بھی زمین دی یا دیں گے، وہ زمین مسجد کا متولی بیچ نہیں سکتا ہے، یا مسجد کے کام کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ایک چیز جب وقف ہو گئی اس کو نہیں بیچ سکتے۔ لیکن مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی اس کو بیچنا چاہتے ہیں، بیچا ہے۔ ممبئی کے اندر جو سب سے بڑا ادیوگ پتی ہے امبانی صاحب، ان کی جو ڈپلیکیٹ جنت ہے انٹیلیا، 4000 اسکوائر فٹ پہ ہے، 21 کروڑ، ماتر 21 کروڑ، حالانکہ 21 کروڑ اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں، 21 کروڑ روپے میں انہوں نے وہ زمین خریدی۔ جب تحقیق کی گئی پتہ یہ چلا کہ وہ وقف کی زمین ہے۔ وقف کی زمین کوئی نہ بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا۔ وقف کی زمین کو صرف قوم کی فلاح کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، اور کسی دوسرے یا تیسرے مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو 21 کروڑ روپے میں بیچا گیا، اور ابھی اس کا کیس کورٹ میں چل رہا۔ ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے قانون لایا، سوچا کہ یہ قانون آئے گا تو اس علاقے کا جو ڈی ایم ہوگا وہ فوراً کلین چٹ دے دے گا ڈپلیکیٹ کی جنت کے رکھوالے کو، اور اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آج سے یہ زمین آپ کی ہے۔ میرے بھائیوں، وقف کی پراپرٹی کوئی نہیں بیچ سکتا۔ یقیناً ہمارے وقف کے ذمہ داروں سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی، اور یقیناً ہوئی۔ اگر یہ وقف کی پراپرٹی کی صحیح دیکھ بھال کرتے لوگ، اس کا پیسہ صحیح استعمال میں ہوتا تو آج آپ کو آپ کی مسجد بنانے کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا۔ اتنا بڑا پروگرام کر کے، اتنی محنت کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو مسجد کی تعمیر کے لیے اتنی قد و کاوش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وقف کی پراپرٹی کی اتنی آمدنی ہوتی کہ ہم مسجد کی زمین بھی خریدتے، اس میں عالی شان مسجد بھی بناتے، اس میں مکتب بھی بناتے، اس میں مدرسہ بھی بناتے۔ یہ سارے کام وقف کی پراپرٹی کی آمدنی سے ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اتنا پیسہ کیسے آتا؟ میں آنکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مہاراشٹرا میں 30% وہاں پر 1 لاکھ ایکڑ زمین مہاراشٹرا میں ہے وقف کی، ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین ناجائز قبضہ ہے اس پر، یعنی وقف کے پاس نہیں۔ وقف کے پاس ماتر 30,000 ایکڑ زمین ہے۔ اس 30,000 ایکڑ زمین پہ جو کرائے پہ ٹاور لگا ہے نا، ٹاور، موبائل کا ٹاور، ریڈیو کا ٹاور، یہ سب، اس ٹاور سے جو کرایہ آتا ہے سالانہ 30,000 ایکڑ زمین میں کہیں کہیں ہے، وہ پورے 30,000 زمین پر نہیں ہے۔
لیکن کہیں کہیں پر ہے، تو اس سے جو پیسے آتے ہیں 1 سال میں 10 کروڑ روپے کی آمدنی ہے صرف صوبہ مہاراشٹر میں وقف کی پراپرٹی۔ بتائیے اگر صوبہ مہاراشٹر کی وقف کی جو کمیٹی ہے اگر ان 10 کروڑ روپے کو صحیح سے استعمال کرے، مسجد کے اماموں کو تنخواہ دے، مسجد کے مؤذنوں کو تنخواہ دے، جہاں مکتب نہیں ہے تو مکتب بنائے، جہاں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہوتا اس کے لیے مدرسہ بنائے، قوم کا سماج کا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ جب مسلمان کا عمل برا ہوتا ہے تو اللہ مودی اور یوگی جیسے لوگوں کو بھیجتا ہے، جب پوری دنیا کے مسلمان کا عمل گندا ہوتا ہے تو اللہ اسرائیل اور روس جیسا ظالموں کو مسلط کرتا ہے ارض فلسطین پر۔ پہلے لوگوں نے بے ایمانی کی۔ ایک گھر ہے مثال کے طور پر آپ کی شہر کٹیہار میں، وقف کا گھر ہے، بلڈنگ ہے، اس کا کرایہ اب سے 50 سال پہلے اس گھر کا 50 سال پہلے 100 روپے رکھا گیا۔ 50 سال پہلے کا کرایہ آج 100 ہی روپے دیا جا رہا، حالانکہ اس کا موجودہ کرایہ 25,000 روپے ہو گیا۔ 25,000 روپے لیتا ہے کرایہ کون؟ جو وقف کا ذمہ دار ہے، لیکن وقف کی رجسٹرڈ میں صرف 100 روپے لکھتا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا مسٹر مودی جی قانون لے کر آئے، ہم وروध کریں گے۔ ارے ہمارا عمل دعوت دیتا ہے ان کو قانون بنانے پر۔ اس کا منسٹر نے کیا کہا؟ مسلمانوں کے پاس جو 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے ان میں سالانہ جو انکم آنا چاہیے وہ 9.5 لاکھ ہزار کروڑ جمع ہونا چاہیے۔ ان کے حساب سے نہیں ہو رہا اتنا پیسہ جمع۔ اگر ہمارے ملک ہندوستان کی وقف کی پراپرٹی کی آمدنی کو جمع کیا جائے تو ہم بھارت کے اندر 10 دن تک پورے بھارت کے لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، اتنی آمدنی۔ لیکن ٹوٹل پیسہ امانت داری کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتا ہے، ٹوٹل پیسہ نہیں آ پا رہا۔ اسی وجہ سے جب آدمی کا عمل برا ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظالموں کو مسلط کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ ہے اپنے عمل کو سدھارنے کا۔ ابھی تو 2 مسجد کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ مسجد اقصی جس کی فضیلت، جس کا تذکرہ رب نے قرآن کریم کے اندر کیا اور یوں کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ رب کہتا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے مبارک بنایا اس مسجد کو، مسجد اقصی کو۔ لیکن آج مسجد اقصی کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ کتنے ہیں یہودی پوری دنیا میں؟ 1.5 کروڑ یہودی۔ مسلمان کتنا ہے پوری دنیا میں؟ 1.5-2 ارب مسلمان، یعنی مسلمانوں کا 1.25 حصہ نہیں ہے یہودی۔ لیکن یہودی آج اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے دنیا کے ہر خطے میں اپنے ایجنٹ کو بیٹھا کے رکھا ہوا۔ ان کے پاس ایسے ایسے جاسوسی تنظیمیں، اگر آپ میں سے کسی کو مارنا ہو تو آپ کے گھر میں گھس کے مارے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھ کو کس نے مارا۔ یہ یہودی اتنے مضبوط ہو گئے۔ 1967 سے لے کر بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے اسی مسجد اقصیٰ کے طرف رک کر کے آپ نے نماز ادا کی تھی۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کی بنیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع کے اندر 2 مسجد کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ۔ مسجد حرام سے بنیاد رکھ کر جب وہ بیت المقدس ملک شام کی طرف آئے، ملک شام کے طرف، تو بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پھر حضرت یعقوب نے، اس کے بعد پھر حضرت داؤد نے، حضرت داؤد بناتے بناتے ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقی کا کام پورا کیا۔ اسی لیے حضرت سلیمان کے بارے میں یہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کو توڑ کر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہیکل سلیمانی کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کی محل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، اس کو توڑ کر مسلمانوں نے اس پر بنیاد رکھی، یعنی محمد علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس پر بنیاد رکھی ہے۔ اسی لیے یہودی اس پر مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیے ہوئے، وہ شہر یہودیوں کے نظر میں بھی قابل احترام ہے اور مسلمانوں کے بھی نظر میں قابل احترام ہے، اور نصارہ یعنی جو عیسائی ہیں ان کے نظر میں بھی قابل احترام۔ تینوں لوگ جھگڑ رہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہیکل نہیں، وہ دربار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے وہ مسجد وہاں پر بنائی تھی، اور پھر وہ مسجد بنی، بڑی مبارک مسجد بنی۔ 3 مسجدوں کے طرف کوئی ثواب کی نیت سے اگر سفر کرے تو سفر کیا جا سکتا، زیارت کی نیت سے، ایک مسجد حرام کے طرف اور ایک مسجد نبوی کی طرف اور ایک مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، جس شہر میں مسجد اقصیٰ ہے اس شہر کا نام یروشلم ہے، اور اس شہر پر، اس مسجد پر یہودیوں کا بہت دن سے قبضہ، لوگ اس پر نماز پڑھتے، لیکن کبھی کبھی یہودی گولی بارود بھی کر دیتے، کبھی کبھی نماز میں گولی چلا دیتے، کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے۔ وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ البتہ یہ مسجد پہلے بھی یہودیوں اور نصرانیوں کے قبضے میں گئی، لیکن قربان جائیے ایک بڑے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ مسجد جب یہودیوں کے قبضے میں گئی تو 16 مرتبہ جنگ لڑی انہوں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 مرتبہ جنگ لڑی، تب جا کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا اور کرایا 1100 عیسوی کے اندر، یعنی اب سے تقریباً 1000 یا 1100 سال پہلے کی بات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسجد کو آزاد کرنے والے، اس مسجد کو فتح کرنے والے، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس مسجد کو یہودیوں کے نرغے سے اور ان کے پادری اور ان کے وہاں اس وقت کے عیسائیوں کے نرغے سے چھڑانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج پھر یہودیوں کے قبضے میں۔ ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اب شاید کوئی اس مسجد کو آباد کرا پائے گا، کوئی اس مسجد کو چھڑا پائے گا، اس لیے کہ بھارت کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجد پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کوئی اس کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں تالے لگا دیے جاتے، تالا کھلوانے کی ہمت نہیں ہوتی، مدرسے بند کر دیے جاتے، اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ بزدل بن گئے ہماری تنظیم کے لوگ، بزدل بن گئے ہم مسلمان، بزدل بن گئے ہمارے لیڈران۔ میں بات جھوٹی نہیں کر رہا، ابھی کچھ دنوں پہلے شہر ارریہ کا MP وہ کچھ اس طرح بیان دیتا ہے کہ اگر ارریہ میں رہنا ہوگا تو ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ آج تک ان کے خلاف کوئی لیڈر کیس بک نہیں کرا پایا۔ وہ ہمارا سیمانچل جو پرامن علاقہ ہے پورے بھارت کے اندر، اس کو آگ میں جھونکنے کا بیان دیتا،
اس کے اوپر کیس فائل نہیں ہوا، اس کی اریسٹنگ نہیں ہوئی، لیکن ان کو اریسٹ کرنے کے لیے جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے 500 اگیات لوگوں کے خلاف کیس بک کر لیا گیا۔ یہ دوہری پالیسی یہاں کے پرشاسن کی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس پردیپ کمار سنگھ کے خلاف ہم کسی تھانے میں جا کر کوئی FIR درج کراتے۔ کیوں؟ سب ڈر گئے، سب کے منہ میں دہی جمے ہوئے تھے۔ بڑی تنظیمیں کیوں سو رہی؟ ہمارے سیمانچل جو بہت پرامن علاقہ ہے، پورے بھارت کے اندر غربت ضرور ہے، پسماندہ ضرور ہے، لیکن سیمانچل کے لوگ پرامن ہیں۔ ہمارے سیمانچل کے لوگ لڑائی پر وشواس نہیں رکھتے، ہمارے سیمانچل کے لوگ دنگا پر وشواس نہیں رکھتے۔ ہمارا سیمانچل کا نوجوان غریب ضرور ہے، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کسی نہتھے کو مارتا نہیں ہے۔ MP صاحب، آپ کی جو نیت ہے ناپاک ہے، آپ کی سوچ ہے گھٹیا ہے۔ آپ پڑھے لکھے اگر ہیں تو آپ کو اپنے سوچ پر پچھتاوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ صاف لفظوں میں شریمد بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی گرو گیانی ہوگا وہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بات نہیں کہے گا۔ بہرکیف یہ تو وہ ہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے کہ صحیح کہا، یعنی جو بولا ہے، جو غلطی کیا ہے، اس کے اوپر کوئی اریسٹنگ نہیں، بلکہ Y+ سیکیورٹی دی گئی ہے ان کو۔ اور جو بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح کا بھاشن دے رہا ہے لڑنے اور دنگا فساد کا، اس کو اریسٹ کرو، تو ان معصوموں کو پکڑ کر ان کے خلاف FIR ہو رہی۔ ارریا کے DM صاحب، SP صاحب، آپ تو کم سے کم نشپکش ہو کر جانچ کیجئے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو وہ صرف ارریا کے ہندو بھائیوں کا نہیں، ارریا کے اندر جو بڑی تعداد میں امن پرست مسلمان رہتے ہیں، آپ ان کے بھی MP ہیں۔ آپ نے سیلاب سے سیمانچل اور ارریا والوں کو بچانے کے لیے کون سے ترقی کے کام کیے؟ آپ نے مہانندہ بیسن تو بنایا نہیں، آپ نے کوئی انجینئرنگ کالج لے کر آیا، آپ کوئی ٹریننگ کالج لے کر آئے، یا آپ نے کوئی بڑا کام کیا ایجوکیشن کے میدان میں؟ یہاں سے لوگ مزدوری کرنے دلی، پنجاب، ہریانہ جاتے، آپ نے کوئی فیکٹری کی بات کی نہیں کی۔ آپ کی زبان سے جب بھی نکلتی ہے تو آگ نکلتی، نفرت کی بات نکلتی۔ میں عبداللہ سالم آپ کی کتابوں کا میں انالیسس کرتا ہوں، آج تک میری زبان سے کسی ہندو بھائیوں کے خلاف کوئی غلط شبد نہیں نکلے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی ان کا ایک عقیدہ ہے، اسی لیے کسی اپنی زبان سے کسی ہندو کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ بھارت کے سمویدھان کے اندر ان کی اجازت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بزدل بننے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اگرے ہیں، جو لوگ ماحول کو خراب کرتے، ان سے امن کی گزارش، اور جو لوگ بول کر ماحول خراب کرتے، لگاؤ گری راج سنگھ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی۔ ہمارے سیمانچل پر امن علاقے کو آگ میں جھونکنے کے لیے وہ رتھ یاترا نکالا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے پر امن علاقہ تھا، ہے، رہنے دو۔ یہاں کے مسلمان چندہ کر کے اپنی مسجد بناتے، اپنے مدرسے چلاتے، تم سے بھیک نہیں مانگتے، محنت پسینے کی کمائی سے اپنی بیوی بال بچوں کی پرورش کرتے، تمہارے دربار پر نہیں جاتے بھیک مانگنے کے لیے، محنت کرنا جانتے ہیں یہاں کے لوگ۔ اس لیے خدا کے واسطے اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ چونکہ جیسے مسجد اقصی ظالموں کے قبضے میں ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے بڑے مجاہد پیدا کیے، اللہ نے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کا نام سن کر صرف مسجد اقصی کی چابی دینے کے لیے جو پادری لوگ تھے وہ تیار ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو جرنیل تھے، جب لڑائی ہو رہی تھی، فلسطین کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے،
جب کچھ علاقوں کو فتح کر لیا تو حضرت عمر بن عاص نے پادری کے سامنے کہا کہ اے پادری سرنڈر کرو، چابیاں میرے حوالے کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس ملک کا فاتح ہوں، میں مسجد اقصی کا فاتح ہوں، فتح کرنے والا۔ تو پادری ہنسنے لگا۔ وہ جو جنریل تھا رومی سلطنت کا جنریل، رومی، وہ ہنسنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تم کبھی نہیں کر سکتے اس کو فتح۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میری جو کتاب ہے، جو میرے پاس توریت ہے، اس توریت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی یہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا اس کے نام میں 3 شبد ہوں گے۔ اس کا نام عمر ہوگا، عمر۔ تمہارا نام تو عمر بن عاص ہے، اس کا نام عمر ہوگا۔ عمر اور عمر میں فرق ہے، عمر میں 3 ورڈ ہے اور عمر میں 4 ورڈ ہے، اس لیے کہ عمر را کے بعد واو بھی ہے، اس لیے عمر بولتے ہیں۔ لکھنے میں دکھنے میں ایک لگے گا لیکن واو بھی ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو مسجد اقصی کا فاتح ہوگا اس کا نام عمر ہوگا۔ تمہارا نام تو عمر ہے، اسی لیے میں ہنس رہا ہوں۔ تم جو بولتے ہو نا کہ میں فاتح ہوں، تم فاتح نہیں ہو۔ ہمارے کتاب کے حوالے سے فاتح تو عمر نام کا شخص ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ عمر، حضرت عمر، تمہارے حضرت عمر خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم چابی تم کو نہیں دے سکتے، اگر تمہارے عمر آ جائیں تو ہم ان کے ہاتھ میں چابی دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ آئیں گے تبھی یہ مسجد آپ ہمارے قبضے میں آئے گی، ورنہ نہیں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لمبا سفر تھا، آپ نے ایک اونٹ لیا اور لمبے سفر کی وجہ سے آپ نے اپنے ایک غلام کو لیا ہے۔ بہت مشہور ہے واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، کپڑا ویسے ہی، کپڑا کرتا جو پہنے ہوئے تھے اس میں پھٹے ہوئے تھے، ان کے کرتے پھٹے ہوئے تھے، پھٹا ہوا کرتا پیبند لگا ہوا تھا جگہ جگہ پر۔ آج سل کر کوئی کرتا یا کوئی کپڑا پہننا چاہتا ہے، کوئی نہیں پہننا چاہتا، کہے گا کہ عزت کا فالودہ نکل جائے گا۔ میں اکثر جگہوں میں لمبے سفر میں جاتا ہوں اپنی گاڑی سے، تو میں اکثر لنگی استعمال کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے کہا کہ مولانا کیوں لنگی پہن کر جاتے ہیں، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں تو کیا اتنی بے عزتی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ آدمی کی پہچان کپڑوں سے نہیں ہوتی۔ مجھے جس کو پہچاننا ہوگا میری شکل سے پہچان لے گا، اور مجھے جو عزت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہوں، شریعت کی بات کرتا ہوں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ میں تعارف کرایا ہے۔ میرا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں نے پیجامہ پہن کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، میری عزت کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بہت کوئی خاص کپڑا نہیں، اونٹ پر بیٹھے، اور ان کے پاس جو غلام تھا اس غلام سے یوں بھی کہا عمر فاروق نے کہ اے میرے غلام، تم یہ مت سمجھنا کہ میں امیر المؤمنین ہوں تو اونٹ پر بیٹھ کر چلوں گا، تم پیدل چلو گے، ایسا نہیں ہے۔ باری باری کبھی حضرت عمر بیٹھتے، کبھی ان کا غلام بیٹھتا، حضرت عمر نکیل پکڑ کر جاتے۔ آج کل کوئی دنیا کا سی ایم، کوئی پی ایم ایسا کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن عمر فاروق نے ایسا کیا۔ اسی لیے ہمارے بھارت کے گاندھی جی نے کہا کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ اگر ان کا نظام اور سسٹم آج امپلیمنٹ کیا جائے، آج انہوں نے اپنے زمانے میں کہی تھی، تو ہمارا بھارت خوشحال ہو جائے گا، ہمارے بھارت کے اندر ترقی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی وہ قوم اور سماج کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، قوم اور سماج کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔
اتنی دولت کی گدی پر بیٹھنے کے باوجود کبھی بھی 1 روپے انہوں نے مس یوز نہیں ہونے دیا، غلط خرچ نہیں کیا۔ جیسے آج کل کا نیتا گدی پہ بیٹھے گا تو قوم کے لیے جو پیسہ آئے گا تو اس قوم کے پیسوں کو بھی لوٹے گا، جو مائنورٹیز کے لیے جو فنڈ آئے گا وہ بھی لوٹے گا۔ سیمانچل کے اندر ابھی سیلاب آیا، زیادہ سے زیادہ ایک بلاک میں 200-300 لوگوں کے 7,000 روپے یہ بھیک دے رہے ہیں۔ آپ بھیک بہار کے سی ایم صاحب واپس کر لو۔ 7,000 روپے کا تو ہمارے شیر شاہ آبادی برادری کے لوگ مٹن کھا جاتے ہیں۔ 7,000 روپے کا ایک ہفتے 1 مہینے کے اندر نہیں چاہیے آپ کی یہ بھیک، آپ کو دینا ہی تھا تو ایک کسان کو کم سے کم 50,000 روپے کا معاوضہ دیتے، جن کے دھان ختم ہو گئے، جو یہاں کی بیسک فصل جو سیلاب میں تباہ ہو گئے، جل کر اور گل کر ختم ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقداروں تک پہنچایا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کتنی سادگی تھی۔ جب وہ پہنچے، قریب پہنچے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ آئے اور ایک بڑھیا سا جوڑا لے کر آئے، شیروانی جبہ قبہ لے کر کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں لوگ چونکہ مؤدب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہے کچھ اور وہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بیچ میں جائیں گے آپ اس حالت میں تو تھوڑی انسلٹ ہی ہوگی، ہمارا انسلٹ ہوگا، اس لیے اچھے کپڑے پہنیے۔ تو اس وقت عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ آج کل کوئی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں ملی۔ فوراً آپ نے پہنا اٹھا کر پھینک دیا، پھر وہی کپڑے پہنے۔ جب چلے گئے سامنے جو وہ لوگ تھے پادری لوگ، انہوں نے سوچا آگے پیچھے باڈی گارڈ Y+Z+ سیکیورٹی، جیسے آج کے زمانے میں، یعنی آگے بھی لوگ پیچھے بھی لوگ ہوں گے، بیچ میں امیر المومنین ہوں گے، پورا لاؤ لشکر لے کر آئیں گے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے۔ نام پڑھا تھا، کیفیت کیا ہوگی حالت نہیں پڑھی تھی اپنی کتاب میں انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے بہت سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے چلے آ رہے اپنے دوستوں کے بیچ میں۔ دیکھ کر متاثر ہوئے، یہ وہی عمر ہیں جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، یہ وہی عمر ہے جنہوں نے ایران و فارس کو، قیصر و کسریٰ کے تختے کو پلٹ کر رکھ دیا، یہ وہی عمر ہے جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا، یہ وہی عمر ہے جن کے منشا کے مطابق اللہ نے آسمان سے زمین پر قرآن کریم کی آیتیں اتاری، یہ وہی عمر ہے۔ دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ہی ہیں، لیجئے یہ چابی بیت المقدس کی، یہ چابی آپ کے قبضے میں ہے، لیجئے ہم نے قلعے کی چابی آپ کو دے دی ہے، اب آپ لیجئے، آج سے بیت المقدس آپ کا۔ بنا ایک قطرہ خون بہائے عمر فاروق نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہاں پر آپ علیہ السلام جو صلاح کر رہے تھے تو ان کے چرچ کے قریب بیٹھ کر تو آپ حضرت امیر المؤمنین نے نماز کے وقت میں وہاں نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ دوسری جگہ پر نماز آپ نے جا کر پڑھی، اس لیے تاکہ ہمارے صحابہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جگہ بھی مسجد کی ہو گئی، امیر المؤمنین نے نماز پڑھی ہے تو اس پر قبضہ کر لو۔ آج جتنے بھی لوگ بولتے ہیں نا کہ مسجد جبرن قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، جیسے یہودی لوگ بولتا ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، تم ثبوت پیش کر دو، مسجد اقصیٰ تمہارے حوالے کر دیں گے، وہاں کے فلسطین کے وہاں کی جو وقف اسلام ہے، وقف اسلام کا وہاں پر بھی بورڈ ہے، وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن دلیل نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ جیسے بھارت کے اندر کسی بھی مسجد کو کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ مسجد کے پلیٹ فارم سے
ہمارے ہندو بھائیوں کو ڈونیشن دیا گیا، ان کی مدد کی گئی، ان کے فلاحی کام کے اندر میں بادشاہوں نے پیسے خرچ کیے۔ کوئی مسجد بھارت کے اندر مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا۔ بابری مسجد، غلط بات، بابری مسجد جس وقت بنائی جا رہی 1528 کے اندر، 1528 میں بھی رام چندر جی کے نام پر کتاب لکھنے والا رام چرتر مانس تلسی داس وہیں پر بیٹھ کر تلسی داس رام چرتر مانس لکھ رہا ہے۔ اگر بابری مسجد مندر توڑ کر بنایا جا رہا تھا، وہ مسجد بن رہی تھی، تو رام چرتر مانس کا لکھنے والا رام جی کا سب سے بڑا بھکت، انہوں نے تو کتاب لکھی ہے، کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ اے بابر روک لو اپنے اس سپہ سالار کو جو یہ مندر کو توڑ کر مسجد بنا رہا؟ ایک ورڈ بھی نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، یعنی کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں بھی ایکسپٹ کیا تھا جب ججمنٹ دینا تھا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ اللہ سے میں قوی امید ہے کہ اللہ ضرور انصاف کرے گا ایک نہ ایک دن۔ بھارت کے اندر کسی دنیا کے کسی بھی حصے میں جبرن کسی زمین پر قبضہ کر کے اس پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ بات یاد کر لیجئے کان کھول کر، اسلام میں پرمیشن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گئے مدینہ المنورہ، ہجرت کر کے پہنچے، تو سب سے پہلا کام مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ ایک جگہ تو یہ بھی سیرت ابن ہشام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نے مشورہ کیا، جب مسجد کے لیے زمین ڈھونڈی گئی، تو جو زمین تھی ابھی جہاں مسجد نبوی ہے، وہ زمین 2 یتیم بچے کے تھے، سہل اور سہیل نام کا۔ تو اس کے جو سرپرست تھے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارے بچوں کے زمین کو اللہ کے نبی نے قبول کیا، یعنی اس جگہ مسجد بنے گی، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑا مبارک کام ہوگا۔ بہت خوش ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ کیسے خوش ہو، فری میں نہیں دینے والا۔ آج کل تو اگر اللہ کے لیے کوئی وقف کر دے زمین تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ جبرن بالکل نہیں، تاکہ کل چل کر کوئی یہ بات اٹھاتا کہ مسجد نبوی بنائی گئی زبردستی، زمین پر ایک بھی پیسہ نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 دینار دیے، اور دینار ادا کرنے والے ان دونوں بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے ذریعے سے 10 دینار پیسے دیے گئے زمین کے اوپر۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود سے تعمیری کام شروع کیا۔ محمد علیہ السلام خود سے مٹی اٹھاتے، گارا اور پتھر، گارا مطلب کیچڑ۔ ادھر تو ہمارے طرف گھر نہیں بنتا، لیکن اتر پردیش چلے جائیں گے تو وہاں پر گھر بنتا ہے، گارے کا، مٹی اور پتھر کا، اینٹ کا، یہ سب کا گھر بناتے ہیں وہاں پہ۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ جو وہی رقبہ میں نے کہا تھا کہ 35 فٹ چوڑا اور 30 فٹ لمبا، وہ جو مسجد نبوی بنائی گئی، وہ زمین آپ علیہ السلام نے خرید کر کے لیا، فری میں نہیں لیا تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہڑپ کی ہوئی مسجد کے زمین پر مسجد نہیں بن سکتی۔ گیان رکھیں گے تب نا، گیان تو رکھتے نہیں، اناپ شناپ بات بول دیتے۔ یہ ہمارے نبی کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے بارے میں ابھی کیا بات چل رہی ہے؟ یہ مہاراشٹر کے ایک رام گری مہاراج، انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام تو الیاذ باللہ، جب تمہارے محمد علیہ السلام ایسے ہیں تو تم مسلمان کیسے ہوگے؟ انہوں نے ذکر کیا، ابھی برننگ ایشو بنا ہوا ہے مہاراشٹر کے اندر۔ رام گری مہاراج نے کہا کہ جب تمہارے نبی ایک چھوٹی سی بچی سے، 6 سال کی بچی سے، 50 سال کی عمر ہے محمد علیہ السلام کی، جناب محمد رسول اللہ کی، 50 سال کی عمر کا شخص 6 سال کی بچی چھوٹی، اس سے وواہ کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، جب تمہارے لیڈر ایسے ظالم تو تم مسلمان کیسے ہوگے؟ یہ انہوں نے بھاشن دیا ابھی
1-2 مہینہ پہلے کی بات ہے، جن کی اریسٹنگ کے لیے امتیاز جلیل صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے MP تھے، تو وہ 17,000 گاڑی لے کر گئے پروٹیسٹ میں کہ ان کو پکڑو۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اسی پر نہیں بس ہوا، اگر میں منچ سے کچھ بول دوں، کوئی ٹوپی داڑھی والا 1-2 بات ادھر ادھر کی بول دے تو فوراً جیل ہوا ہے۔ ہمارے علماء گئے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز گئے، ہمارے پروفیسر لوگ گئے۔ وہ رام گری مہاراج نے اتنا بڑا بھاشن دیا تو CM کیا کہتا ہے؟ CM مہاراشٹرا کا، وہاں کا CM یہ کہتا ہے، جو لوگ سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے ان کو تو پتہ ہے، جو لوگ سوشل میڈیا آپ لوگ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، CM نے یہ کہا کہ ہمارے دھرم گرو کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ تھا ان کا، CM کا۔ ارے تمہارا دھرم گرو ہے ہی نہیں، وہ تمہارا جاہل گرو ہے، اس لیے کہ اس گرو کو نالج ہی نہیں ہے۔ جب اس سے انٹرویو لیا گیا، اس سے کہا گیا کہ ذرا آپ بتائیے گرو جی، آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی، اتنی غلط بات؟ تو پتہ گرو جی نے کیا کہا؟ گرو جی نے کہا کہ نہیں، میں نے غلط بات نہیں کہی، میں نے وہ بات کہی جو مسلمانوں کی کتاب میں ہے، ان کی حدیث کی کتاب میں ہے، ان کی سیرت کی کتاب میں ہے، ان کی ہسٹری کی کتاب میں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بات تو صحیح کہی، لیکن اس کو غلط معنی میں لے کر بولا، غلط معنی میں لے کر بولا کہ آپ علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے نکاح کیا ہے اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی اماں عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر گئے۔ یہ ہے معتبر روایات میں یہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہے، بیوی 9 سال کی۔ How is it possible؟ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو ان کو اعتراض اسی بات پہ ہے، تو ہم نے ان کو کہا، جواب دیا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، ہم نے کہا کہ وہ گرو جی دھارمک گرو جی نہیں ہے، وہ نفرتی گرو ہے۔ جو آدمی دھارمک ہوگا، جو آدمی نالج فل ہوگا، جس آدمی کو گیان ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کی دھرم کی بات کو لے کر اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اس کو اگر سمجھائے گا بھی تو مہذب انداز میں، مثبت انداز میں۔ لیکن یہی بات ان کی کتاب میں اگر ہو تو ہم نے کہا کہ ہمارے نبی کے اوپر تھوکنے سے پہلے گرو جی اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے، آپ کی کتاب میں بھی ہے، تریشدشو دشورشا بھارگو وندین نگنکام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویاد۔ 30 برس کا مرد 10 ورشا 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے، ایسی لڑکی سے جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو، یعنی اس کو ماہواری نہ آئی ہو۔ اور بھی نیچے آئیے، نیچے والے لائن میں لکھا ہے ایکومشتی، ایکومشتی 21 کو بولتے، ایکا دشا 11 کو بولتے، دوے دشا 12 کو، تریو دشا 13 کو، چتر دشا 14 کو، پنچا دشا 15 کو، شو دشا 16 کو، سپتا دشا 17 کو، اشٹو دشا 18 کو، نو دشا 19 کو، اور ومشتی 20 کو۔ اسی ومشتی 20 کے ساتھ ایک لگائیے، سنسکرت میں ایک کو ایکا، ایک کو ایکم بولتے، ایکا دشا، ایک ومشتی، ایک تریو شتی، ایک چتر شتی، ایک پنچاشتی، 51، ایسے جائے گا۔ یہ سنسکرت کے گنتی ہے، ایسی گنتے سنسکرت میں۔ ایکومشتی ورشا 21 برس کا مرد لڑکا، واسپرا 7 سال کی بچی سے وواہ کر سکتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مہابھارت کا یہ منتر ہے، مہابھارت میں لکھا۔ آپ کو اگر نبی کی ذات پر اعتراض ہے کہ 6 سال کی عمر کی بچی سے وواہ کیسے کیا، 9 سال کی عمر کی رخصتی میں بیوی بنائے، تو مہابھارت کے اس منتر میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی تو وہی بات ہے نا کہ تریشدشو 30 برس کا مرد
10 سال کی بچی بھی تو نابالغ ہوتی ہے نا. بھارت کے اندر میں بچی کب بالغ ہوتی؟ لڑکی اسلام کی نظر میں 12 سال کی عمر میں، بھارت کے قانون میں 18 سال کی عمر میں. لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ 14 سال کی عمر کے بعد اسلام کی نظر میں، شریعت میں. لیکن بھارت کے سمویدھان میں 21 سال کے بعد. لیکن آج کل کا لڑکا تو 10 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، موبائل لے کے، موبائل دیکھ کر کے وہ ٹائم سے پہلے بالغ ہو جاتے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے. پھر شادی اس کے ماں باپ کرا کے نہیں دیتے تو چپ چاپ اپنی سیٹنگ کو لے کے بھاگ جاتے اور جا کر کسی کورٹ میں شادی کر لیتے. ماں باپ کہاں جی؟ پتہ نہیں. ماں باپ سے بھی بغاوت کر کر جا کے شادی کر لیتے. اور سماج کی بیٹیاں بھی ایسی کر رہی، ہماری سماج کی لڑکیاں. اس تعلق سے بہت باتیں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اور لوگ کرتے. میں اتنا کہوں گا، وقت سے پہلے بالغ مت ہو، بہت خطرہ ہے عورت کے لیے، لڑکی کے لیے بھی، لڑکے کے لیے. پہلی بات تو تم کو ایک نشہ، ایک ہوس کے چکر میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، زندگی خراب ہو جاتی. نیپال کی ایک لڑکی ہے، بنگلور کے اندر نوکری کرتی، شادی شدہ لڑکی، عورت، زیادہ عمر کی نہیں. اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگی. بوائے فرینڈ مطلب لڑکا دوست. ہوس پورا ہوا، 60 ٹکڑے کر کے فریج کے اندر اس کو ڈالا. 60 ٹکڑے کر کے فریج کے اندر ڈالا اس کو. 19 دن کے بعد اس کی لاش ملی. جب بدبو ہو رہی تھی، اور مارنے والا لڑکا اڑیسہ کا تھا، اور مارنے والا لڑکا لڑکی کا بوائے فرینڈ، دوست، جس کے لیے بولتے تھے یو آر مائی لائف، یو آر مائی راج کمار. وہ بھی بولتا ہوگا تم ہماری زندگی کی سب کچھ، اس طرح کے ڈائلوگ. دل پھیک عاشق اسی کو بولتے، دل پھیک عاشق، زندگی تباہ و برباد کرنے والے یہ ظالم. بہرکہ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. کسی پر اعتراض کیجئے، مہذب انداز میں کیجئے. جو بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی میں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی میں بات غلط نہیں ہے. کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح حضرت ابوبکر صدیق نے کرایا، اور اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں جو رخصتی کی ہے، اماں عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے. 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ بالغہ ہو گئی تھی. عرب کنٹری کے اندر وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں 9-10 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. رام گری مہاراج صاحب، آپ کو اگر یہ اعتراض ہو کہ نبی نے 11 شادیاں کیوں کی، نبی نے 11 شادیاں کی ہے، آپ کی طرف برہمچاری نہیں بنے ہیں، اندر خانے سب کام کرتے ہیں. پتہ ہے بنا عورت کے، بنا شادی کے کسی کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی. مرد کے اندر سیکس کی شہوانی قوت اللہ نے رکھی، مرد اور عورت کے اندر. عورت قبضہ کر لے، عورت کنٹرول کر لے، مرد نہیں کر سکتا. شہوت جس کو سیکس بولتے، یہ اللہ کی طرف سے. یہ مرد جلدی کنٹرول اگر کر لے، یعنی جس کی اس قوت کو، اس اچھا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کس کا؟ شادی کا. یعنی اگر آدمی کے اندر شہوت ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پاک رشتہ بنایا. کون سا؟ شادی کا. اللہ کے نبی فرماتے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر تم میں سے کوئی آدمی خرچ برداشت کر سکتا، بیوی کو سکھ دے سکتا، اس کی ضرورت پوری کر سکتا، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. گرل فرینڈ نہ بنائے، موبائل کے اندر میں ہیلو ہوا یوں نہ کرے، شادی کرے، بیوی بنائے. فلیتزوج. شادی کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر کی خواہش، ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائیں گے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اور اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں، لیکن شہوانی قوت ہے،
تو وہ کیا کرے گا؟ بیوی بھی نہیں بنا سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہی ہیز نو منی، اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، تو اس کے اوپر روزہ ضروری، وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی وجہ سے شہوانی قوت کم ہوتی۔ لاؤ کوئی ایسی مثال، کوئی ڈاکٹر کی گولی نہیں دکھا سکتے جو سیکس کو کم کرنے والی، جو سیکس کی بھوک کو کوئی کم کرے، نہیں دکھا سکتے۔ ہمارے نبی کے دامن میں آنا ہوگا رام گری مہاراج صاحب، اتنی بڑی بات ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ آپ تو لوگوں کو ورغلاتے، ہمارے نبی کے پیغام سے سماج کے اندر میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ پیغام صرف حدیث میں نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے منوسمرتی میں بھی ہے۔ یتھا وایم سماشرتے سرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاماشرتے اتارا ورتتے اتارا شراما۔ اے نوجوانوں، جس طرح زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، ویسے ہی لائف کے لیے شادی ضروری۔ having a happy life in the form of wife، بیوی کے ذریعے سے ہی خوشحال زندگی ہو سکتی ہے اور سماج کا نرمان ہو سکتا ہے۔ بہرکیف تو ہم نے یہ کہا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر مجرم بنا دیا گیا اس قوم کو، ہماری مسجد کو، ہماری نبی کی سیرت و سنت کو جرم کی تمام تر آروپ لگا دیے گئے۔ وقت چونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو مجھے چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، گردن میں درد ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اگلے جو وقتہ ہیں آپ ان کو بلائیے، ان کے آنے تک جب تک میں بولتا ہوں تھوڑی دیر اور ان کے آنے تک میں بات کرتا ہوں، چونکہ میری گردن کے اندر میں تھوڑی پرابلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری ہی یقیناً اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، ابھی تو لبنان کے اندر، ابھی کچھ دنوں سے ایران کے اندر حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ مسجد سے مضبوط نہیں ہو رہا، ہمارا رشتہ اللہ سے قریب نہیں ہو رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ جس سے ہم اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پریشانی کا سمادھان کرے۔ آج ہم نماز پڑھتے، مسجد میں جاتے، لیکن نماز جس صفت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیا اس صفت کے ساتھ نماز ہوتی؟ اللہ کا قرآن تو صاف لفظوں میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن جب ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جو نمازی ہیں نماز پڑھ کر آتے ہیں تو گالی وہی بولتے، وہی دوسرے کی چغل خوری کرتے، وہی دوسرے کی غیبت کرتے، بے ایمانی وہی کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز ہم کو صحیح حالت پر نہیں لا رہی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن صحیح ہے، ہماری نماز میں کمی۔ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے، نوجوانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے وقت کو ایسے ضائع مت ہونے دو۔ اللہ نے بہت پرامن علاقے میں آپ کو بسایا ہے، اور کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پوچھئے غزہ پٹی کے معصوم نوجوانوں سے، ایک گھر کے اندر 5-5 6-6 جوان ہٹے گٹے بیٹے تھے، لیکن RDX اور بم کے بارود بن کر رہ گئے وہ بچے۔ آج جو اسرائیل کو ناک کے بل کسی نے جھکایا ہے تو نوجوانوں کی طاقت نے جھکایا ہے فلسطین کے اندر، سرزمین غزہ پٹی کے اندر۔ وہ نوجوان ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ وہ بھی تو جوان ہیں اور ہم بھی جوان ہیں، ہماری اور ان کی جوانی میں کیا فرق ہے؟ وہ ہمیشہ نماز کے پابند رہتے۔ صرف 5000 نوجوان ہیں، اسرائیل سے لڑنے والے کتنے؟ صرف 5000۔ اس تنظیم کا نام الحماس۔ ان 5000 نوجوانوں میں 3500 حافظ قرآن ہیں، 3500۔
بتائیے، اگر آپ کو صحابہ کی جھلک دیکھنا ہو، ویسا ایمان دیکھنا ہو، تو چلے جائیے غزہ پٹی کے ان مسلمانوں جو بچے ہوئے ان کو دیکھیے. پورا شہر برباد کر دیا گیا، پورا شہر. غزہ پٹی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے. غزہ پٹی 40 کلومیٹر لمبا ہے، 12 کلومیٹر چوڑا، ایک جگہ صرف 6 کلومیٹر چوڑا ہے. اسی کے اندر 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اس غزہ پٹی کا ایک علاقہ سمندر سے گھرا ہوا، 3 حصہ اس کا 2 حصہ اسرائیل سے گھرا ہوا ہے، ایک حصہ مصر سے گھرا ہوا. وہ بیچارے سمندر میں جائیں تو ڈوبتے، اسرائیل میں جا نہیں سکتے. پتہ ہے کیوں؟ بڑی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے بارڈر پر اسرائیل نے کہ یہ اسرائیلی ادھر نہ، یہ غزہ پٹی کے فلسطینی ادھر نہ. اتنا بڑا ظلم ہو رہا. اسی لیے وہاں کے نوجوانوں نے اور وہاں کے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے، یہ انہوں نے عہد کر لیا، عزم کر لیا، اب جو ہو دیکھا جائے گا. دنیا کی سب سے زیادہ ڈیفنس سسٹم اسرائیل میں ہے. چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا، بہت پدہ سا، بہت بڑی آبادی بھی نہیں ہے، لیکن اتنا طاقت بنایا، اتنا طاقت انہوں نے بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی ان سے قریب نہیں ہو رہا ان کے مقابلے کے لیے. کیوں؟ ان کے پاس آئرن ڈوم ہے. آئرن ڈوم، کوئی بھی ملک اس کے اوپر حملہ کرے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتے. آئرن ڈوم 5-6 کروڑ روپے اس کے ایک میزائل کو بنانے میں لگتا ہے، اور وہ آئرن ڈوم اگر دیکھ رہا ہے کہ کوئی میزائل آ رہا ہے تو فوراً وہ ٹریک کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہوا میں مارتا ہے. ایسی ڈیفنس سسٹم صرف اسرائیل کے پاس ہے، دنیا کے کسی کنٹری کے پاس نہیں. لیکن اس کو بھی پچھلے 1 سال سے 7 اکتوبر سن 2023 سے آج دیکھیں اکتوبر ختم سن 2024، یعنی 13 مہینے سے مسلسل وہ آگ اور بارود کی بارش کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا آپ لوگ بیٹھیے، مجھے بات پوری کرنے دیجئے، نہیں تو پھر آئندہ کے لیے میں یہ بند کر دوں گا. آپ تھوڑا بیٹھ جائیے، اس کے بعد لے کے جائیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں، یہ وقت ہے، قیمتی وقت ہے آپ کے لیے. اللہ کے راستے کے لیے اپنا قیمتی وقت لگائیے. کچھ نہیں کر سکتے تو نماز پابندی سے پڑھیے. قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن سیکھنے جائیے. 38,000 حافظ قرآن بنے پچھلے 1 سال میں. کہاں؟ غزہ پٹی میں 38,000 حافظ قرآن، یعنی بم بارود کی برسات میں. آ گئے کوئی؟ آ گئے؟ ہاں، بس اپنی بات 2 منٹ میں کرتے. 38,000 حافظ قرآن. یہاں ہم مدرسے میں بیٹھ کر نہیں بنا پاتے، ہمارے بچے نہیں بن پاتے، وہاں کیمپوں میں 38,000 بچے حافظ قرآن بنے. اسی لیے نوجوانوں، اگر آپ سدھر جاؤ تو سماج سدھر جائے، معاشرہ سدھر جائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.